ناظرین، پنجاب میں اولیاء کرام کے مزارات کا طویل سلسلہ موجود ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے بابا بلے شاہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو ایک صوفی بزرگ شاعر ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے گاؤں اچ گلانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک سادات گھرانے سے تھا، جو آپ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ ایک امام مسجد تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ تھا، جو بلے شاہ ہو گیا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر لے آئی۔ حضرت شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، کھیتی باڑی اور باغبانی کر کے گزر بسر کرتے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہوئے اور پھر لاہور ہی کے ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ کی ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد حضرت سخی شاہ محمد درویش نے آپ کو قصور کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت بلے شاہ جب تعلیم حاصل کر چکے تو حافظ غلام مرتضیٰ نے آپ کو دستار فضیلت اور سند عطا کرتے ہوئے فرمایا، اب تم فارغ التحصیل ہو چکے ہو، تمہیں اپنے گاؤں میں جانے کی اجازت ہے۔ بابا بلے شاہ بچپن میں ایک لاابالی انسان تھے، لیکن اب ان کی کیفیت بدل چکی تھی۔ آپ گاؤں آنے کے بعد اپنے بچپن کے دوستوں کی محافل میں شریک ہونے سے گریز کرنے لگے۔ دوستوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اب نہ تو تم بچے ہو اور نہ میں بچہ ہوں، اب ہم بالغ ہو چکے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مطالعہ اور یاد الہی میں بسر کریں، تاکہ دین اور دنیا سنور سکے اور ہمیں آخرت میں بھی فلاح حاصل ہو۔ ایک روز خواب میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا اشارہ ملا۔ خواب میں آنے والے بزرگ نے نصیحت کی کہ ایک دفعہ مرشد کا دامن پکڑ کر ساری زندگی اس کو ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور جو بھی مرشد عطا کرے اس پر فخر اور صبر کرنا، کیونکہ یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور والد محترم کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے بیٹے کی بات سنی، خوشی کا اظہار کیا اور باخوشی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، عبداللہ، تم راہ حق میں خلوص کے ساتھ چلنا اور مرشد تمہیں جو نصیحت کرے اس پر عمل کرنا، ان کی رضا کی جستجو میں رہنا، کیونکہ مرشد کی رضا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ جب حضرت شاہ عنایت قادری کو ملنے لاہور گئے تو وہ باغ میں مالی کا کام کر رہے تھے۔ باغ آموں سے لدا ہوا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آم آپ کے قدموں میں آ گرے، جس پر حضرت شاہ عنایت نے ان پر چوری کا الزام لگایا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا، آم خود بخود ان کی جھولی میں آ گرے تھے۔ پھر انہوں نے درختوں کی طرف دیکھا تو وہی آم دوبارہ درختوں پر جا لگے۔ حضرت شاہ عنایت جان گئے کہ بابا بلے شاہ پہنچا ہوا جوان ہے، چنانچہ آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ حضرت بابا بلے شاہ جب شاہ عنایت قادری کے مرید ہوئے تو انہیں اپنی برادری کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ کیا ہے۔ ان کا مشہور کلام آج بھی زبان زد عام ہے۔ بلے نو سمجھاون آیاں، بہنا تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلہ رائیاں۔ کیونکہ آپ سید تھے لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے، یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی، مگر آپ نے سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے، جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب تھے اور ان کے روحانی نجات دہندہ تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ کو حضرت شاہ عنایت کے لیے بے پایا محبت کے جواب میں شاہ عنایت کی طرف سے سرد مہری تھی۔ حضرت شاہ عنایت کو اس بات کا قوی احساس تھا
کہ ان کا مرید ایک سید ہے اور وہ ارائی ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کی بیٹی کی شادی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عنایت شاہ کو خاص طور پر مدعو کیا، لیکن انہوں نے خود آنے کی بجائے اپنا ایک ملنگ شرکت کے لیے بھیج دیا جو ارائی تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ شادی کے انتظامات میں مصروف رہے اور ان کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ وہ ملنگ ناراض ہو کر لاہور واپس چلا گیا اور حضرت شاہ عنایت سے حضرت بابا بلے شاہ کی شکایت کی کہ وہ متکبر ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ سن کر حضرت شاہ عنایت نے بلے شاہ کو اپنی شاگردی سے خارج کر دیا اور حضرت بابا بلے شاہ 12 برس تک اپنے مرشد کے فراق میں بھٹکتے رہے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ نے اس دور کے فرسودہ ذات پات کے نظام اور طبقاتی تفریق کو خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے اور اپنی شاعری اور عمل سے بھرپور جواب بھی دیا۔ اس دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا۔ بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ گھل مل جاتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں تھی۔ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا تھا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ آپ راہ خدا میں اپنے وجود یعنی انسانی خواہشات کو مٹا دینے کے نظریے کے قائل تھے۔ ناظرین، بلے شاہ نے شاعری کے ضمن میں ایک ضخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اصناف ان کے کلام میں شامل ہیں۔ بلے شاہ کے اشعار، قافیاں اور دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے۔ اس عظیم شاعر کی آواز برِ صغیر کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی، جس کا اثر آج بھی پوری طرح قائم ہے۔ بابا بلے شاہ کا مزار قصور میں ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، مشائخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے، تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔